جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ پنجاب کی صورتحال پہ ہے۔ گو کہ سندھ کے اندر بھی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے، لیکن وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کا ایک تال میل ہو گیا ہے۔ گو کہ الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے، جو نوٹیفیکیشن رات گئے کیا گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے 3 اضلاع کے اندر۔ بہرحال اس کے اوپر بھی اب شاید کوئی لیجسلیشن یا آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن جو اصل کہانی ہے وہ اس وقت پنجاب میں بہت زیادہ گرم ہے، اور جس طرح سے کہا جائے کہ اس وقت تحریک انصاف کے کیمپس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی جوبلیشن ہے، سیلیبریشن ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس محاذ کے اوپر شکست ہوئی ہے، اور اسی سلسلے میں میاں نواز شریف نے جو ہے وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ٹیلی فون کیا ہے اور ان کو بھی سخت سست کہا ہے، جو بھی پروسیس تھا اس کے حوالے سے۔ تو لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہوگا کیا۔ 3 چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ ایک تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ڈیزالو کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا یہ درست فیصلہ کیا ہے یا یہ غلطی ہے جو وہ کر بیٹھے، اور تیسرا اب نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کیسے بنے گا اور کس طرح سے یہ ساری صورتحال ہوگی، اور کیا انتخابات جو ہیں وہ 90 دنوں کے اندر اندر ہو پائیں گے۔ بلیغ الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان آ جائے گا بیچ میں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات جو ہیں اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہوں گے، اور یہ ہولی سولی جو ہے یہ اب الیکشن حکومت کے ہاتھ میں ہے، یا نگران سیٹ اپ جو ہوگا اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے، اس کا سیٹ اپ کیسے بنتا ہے، یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں۔ جب تک ان کے پاس حکومت تھی اور حکمرانی تھی پنجاب کے اندر، ان کے پاس یہ سب چیزیں، یہ آپشنز موجود تھے، لیکن اب اس وقت یہ آپشن جو ہے وہ دوسرے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایک فلاز جو ان کے ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر یہ عمل روکنا تھا، یعنی کہ اسمبلی کو ٹوٹنے دینا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑے دعوے نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کو کرنے چاہیے تھے کہ ہم اس کو روکیں گے، لیکن اب انہوں نے دعوے بھی کیے اور اس کے بعد اب یہ موقف لیا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے نہیں۔ اگر اسمبلی ظاہر ہے کہ جو کہ نہ توڑنے کی باتیں ہیں، تو اس سے پہلے یہی لوگ چیلنج بھی کیا کرتے تھے کہ تحریک انصاف کو کہ آپ فوری طور پر اسمبلیاں توڑوائیں دونوں اور الیکشنز میں چلے جائیں، تو اب انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو اب اس کے پاس ان کا کوئی یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور اتحادیوں کے پاس کوئی سچ جسے کہنا چاہیے وہ نیریٹو نہیں بچا۔ اس حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اب بلیغ الرحمان صاحب اس کو جب منظور کر لیں گے اور نہیں بھی کریں گے تو بھی اس پروسیس کو آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ایک لوپ ہولز ہم نے دیکھے ہیں، یا ان کے اندر جو ایک ناکامی ہے، یا ان کی ایک تنظیمی جو ایک ڈھانچہ ہے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو کہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں قیادت کا فقدان ہے، اور فیصلہ سازی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، فیصلے جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں کرتے ہیں، وہ لندن میں ہیں، پاکستان میں ہے نہیں۔ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی مریم صاحبہ کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ پی ایم ایل این کے اندر بھی انریسٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی سب لوگ بہت خوش ہیں کہ مریم صاحبہ کو جو ہے وہ سینئر نائب صدر جو ہے وہ کر دیا گیا، اور ابھی آگے بہت امتحان ہے کہ الیکشن بھی ہونا ہے، جو کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے، اور وہ ہوگا۔ ابھی الیکشن کمیشن نے پی ایم ایل این کو کہا ہوا ہے، اس میں بھی ان کو منتخب ہونا ہے، اور اگر مریم صاحبہ جو ہیں وہ صدر منتخب ہو جاتی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی ان کو الیکٹ کر لے گی، اگر نہیں ہوتی ہیں اور یہ پروسیس ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ کافی پرابلمز سامنے آئیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قیادت پاکستان مسلم لیگ نواز کی، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان نہ آئے، اور نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ
کیسز ہیں میاں نواز شریف کے جو کہ ابھی تک عدالت اس کو نہیں سن رہی ہے. اب نہ سننے کی بھی کوئی بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت خود نہیں چاہتی کہ یعنی کہ پی ایم ایل این کے اندر کی ڈیوائیڈ ہے کہ میاں صاحب کے جو کیسز ہیں وہ نہ سنوانے کی کوشش کی جائے. عدالتوں کو انفلوئنس کرنا حکومت کے اختیار میں اس وقت کتنا ہے کتنا نہیں یہ تو سب نے دیکھ ہی لیا ہے, لیکن ان کے کیسز کا نہ لگنا جو ہے وہ بہرحال ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے کیسز جو ہیں وہ یہاں سے کلیئر نہیں ہوں گے, ان کے کیسز نہیں لگیں گے تو وہ پاکستان ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی تک ان کا ایک مسٹرسٹ جو سسٹم کے اوپر ہے وہ موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم خاص کوئی بڑا کمنٹ نہیں کر سکتے یا کمنٹ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عدالت کا معاملہ ہے اور عدالتوں کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں گے. اور کیا اگر یہ مشروط ہے تو میاں صاحب ظاہرہ پھر باہر ہی رہیں گے, جو کہ لگ رہا ہے, اور ان کا باہر رہنا ان کی جماعت کے لیے بہت خطرناک ہے. تو یا تو وہ باہر بیٹھ کے اپنی ایک جسے کہنا چاہیے وہ پولیٹکس کر لیں, یا اپنی پارٹی جو ہے اس کو پھر کسی اور کے حوالے کریں. اور ابھی مریم صاحبہ اگر واپس آ رہی ہیں تو وہ کس طرح سے پارٹی کو چلائیں گی, یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو کہ پی ایم ایل این ہی اس کا جواب دے سکتی ہے, لیکن چیلنج ایک بہت بڑا ان کے لیے بھی ہوگا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب پنجاب کے اندر ہوگا کیا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو ایک 18ویں ترمیم کے بعد ایک فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ شہباز اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں یعنی پرویز الہی صاحب تھے جو پرائم منسٹر بھی تھے, اب وہ اپوائنٹ جو بھی ادھر سے ہوگا تحریک انصاف سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا, اب وہاں پہ ایک جو ہے وہ معاملہ پہلے خود کو یعنی نگران سیٹ اپ کے اوپر نام مانگے جاتے ہیں, اور پھر کوئی اگر مشاورت کے اندر ناکامی ہوتی ہے تو پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے صوبائی اسمبلی کی, اور یہی طریقہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ہے, وہاں پہ طے کرتی ہے, جس میں کہ 3 اگر میں غلط نہیں ہوں تو اراکین ہوتے ہیں, اور وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں دونوں طرف سے کہ کس کا جو بھی نام جس کے نام پہ قرعہ نکلے گا اس کو جو ہے وہ اپنا وہ بنا دیا جائے گا, یا کنسنسس ہوگا اس کو بنا دیا جائے گا میجورٹی ووٹوں کے ساتھ کہ وزیر اعلیٰ نگران جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو بنا دیا جائے. اسی طرح سے اگر یہاں پہ بھی اس پروسیس کے اندر بھی, اور اس میں تقریباً کوئی اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد یعنی کہ 2 دن کے بعد یہ عمل شروع ہوگا, اگر بلیغ الرحمان صاحب خود ایکسیپٹ نہیں کرتے یعنی کہ یہ ریزولوشن پہ سائن نہیں کرتے تو اس کے بعد خود بخود اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے, پھر یہ پروسیس شروع ہونا ہے. پہلا مرحلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں بھی ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد پھر دوسری ڈیڈ لائن آئے گی, پھر اس کے بعد تیسری ڈیڈ لائن ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن میکر ہے اگر کوئی کنسنسس اس سے پہلے سیاسی لوگوں میں نہیں ہوتا, اور الیکشن کمیشن کا جب جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک طرح سے پہلے سے ہی زیوم کیا جا رہا ہے کہ شاید امکان اس بات کا موجود ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کسی ایک نام کے اوپر شاید ایگری نہ کریں, اور یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے. تو اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب پہلے ہی اتنے الزامات لگا چکے ہیں, الیکشن کمیشن کو انہوں نے اتنا زیادہ معطوب کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں اس بات کا تو ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی الیکشن کمیشن کوئی وینمس کردار ادا کرے گا, کوئی جسے کہنا چاہیے انتقامی کارروائی کرے گا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو نام بنانا ہے, کیا عمران خان صاحب یا نام نکالنا ہے یا اپوائنٹ کرنا ہے کسی کو نگران وزیر اعلیٰ, تو کیا عمران خان صاحب اس کے لیے جو ہے وہ راضی ہوں گے یا پھر کوئی اعتراض کھڑا کر دیں گے. تو اعتراض کھڑا کریں گے تو یہ معاملہ اور لمبا ہو جائے گا, اس میں کوئی کورٹ ووٹ جو ہے وہ اپنا عمل دخل نہیں کر سکتی ہے جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں. اب نگران سیٹ اپ بن گیا, اب بلیغ الرحمان صاحب نے آج کہا کہ آگے جو ہے وہ آپ کے لیے اب رمضان آ رہے ہیں, یعنی رجب آئے گا بھی, شعبان اور رمضان 2 مہینے ایگزیکٹلی الیکشنز کے دوران, یعنی یہ 3 مہینے 2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ رمضان آ جائے گا. تو رمضان میں پریکٹیکلی جو ہے وہ انتخابات کے لیے بہت دقت ہوتی ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل, کیونکہ ٹائمنگز کا بھی مسئلہ ہے اور باقی بھی. تو اب یہ ٹوٹلی کل جو ملک احمد صاحب ایک پروگرام میں شریک تھے, میں بھی اس پروگرام میں تھی, اس میں یہ فرما رہے تھے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانا جو ہے وہ لکھا ہے, مگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو ٹینیور ہے اس کے بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو اب یہ حکومت کے اختیار میں ہے کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کتنا
لمبا کر سکتے ہیں یا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا ہو جائے. یہ ٹوٹلی پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں یا ایک صوبائی اسمبلی جو ہے اس کا الیکشن پہلے ہو جائے اور یا 2 اسمبلیوں کا اور باقیوں کا بعد میں ہو جائے. اس لیے یہ پہلی بار یہ تجربہ بھی کیا جائے گا اگر انتخابات ہوتے اور اگر نہیں ہوتے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنا کنٹینیو کر سکتا ہے. یہ بھی ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پرابلم جو ہے یا ایشو جو ہے وہ بن سکتا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ایم ایل این یا جو باقی دیگر ادارے ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو ہے وہ پرولونگ کر سکتے ہیں. بہت آئیڈیل بات نہیں ہے یہ, لیکن انتخابات سے پہلے جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت جو ہے وہ ضروری ہے. یہ بھی آپ کو یاد رہے, بلکہ کسی نے اس دن یہ بڑی دلچسپ بات کہی اور میں نے آپ کے گوش گزار بھی کی تھی کہ ہمیں اگر ہسٹری میں دیکھیں تو ہسٹری کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے کہ جو 71 کے انتخابات تھے اس سے پہلے ایک بہت ہی خوفناک سیلاب آیا تھا ایسٹ پاکستان کے اندر اور بہت بری حالت تھی. اس وقت جو بھاشانی صاحب تھے انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اور ریاست کو کہ آپ انتخابات میں فوری طور پر نہ جائیں, اس کا بہت نقصان ہوگا. اور ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایسٹ پاکستان کے اندر جو تھی وہ پوری ایک پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہوئی تھی, لوگ اتنے ناراض تھے ریاست کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک نیشنلزم کو جو ہے وہ پریفر کیا تھا. تو خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسی سچویشن بن سکتی ہے, لیکن انتخابات کسی وقت تک یہ ایک لاجک جو ہے اس کو بالکل نہیں تسلیم ہونا چاہیے کہ انتخابات جو ہے وہ وقت پہ نہ ہو. انتخابات کو وقت پہ ہونا چاہیے, لیکن ایسی صورتحال جہاں پہ کہ اتنی پولرائزیشن ہے اور عمران خان صاحب کوئی چیز تسلیم نہیں کریں گے سوائے 2/3 اکثریت کے. وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے تو دونوں صوبوں کے اندر ہماری اکثریت ہوگی, ہمیں واضح اکثریت مل جائے گی, ہمیں 2/3 اکثریت مل جائے گی. اور یہ پرسیپشن وہ بلڈ اپ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک دن میں یہ اور میڈیا نے بائے کر لیا اس پرسیپشن کو, یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہ جیتے گی. یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں ہے یہ بات. میں بار بار اس بات کے اوپر اس کو چیلنج کر رہی ہوں. سندھ کی گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں, بلوچستان کی اور ہیں. ہاں سینٹرل پنجاب کے اندر بالکل ہم کہہ سکتے ہیں پاپولیرٹی ویو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن پورے پاکستان کے ساتھ اس کو بنانا, اس کو کرنا, میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس جو ہمیں اس وقت اتحادی جماعتیں ان کا کوئی فوکس نہیں ہے کہ یہ پرسیپشن بنتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پرسیپشن جب ایکسیپٹ ہو جائے گا تو لوگ ووٹ دیں یا نہ دیں, یہ خود بخود یہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہوگی. اور پھر عمران خان صاحب اس کے بلبوتے کے اوپر یہ کہیں گے کہ جی میں تو بہت پاپولر تھا اور میری تو اکثریت تھی اور میں نے اکثریت جو ہے وہ کھو دی ہے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن انتخابات کو اگر حکومت ڈیلے کرے گی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور کسی جینون ریزن کے بغیر ڈیلے کرنا ایک بہت وہ بھی ایک غیر آئینی عمل جو ہے وہ ہو جائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا درست فیصلہ کیا ہے, میرے نزدیک ایک ہمبل پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں یہ بات سمجھ رہی ہوں, اور بالکل ایک جسے کہنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر کے میرا خیال ہے کہ درست قدم نہیں اٹھایا. ایک تو اسمبلیاں توڑنا بالکل درست بات ہے, یہ بالکل جمہوری رویہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی بھی توڑی تھی اور پھر وہ سپریم کورٹ نے اس عمل کو غیر آئینی قرار دیا تھا. اور اسی طرح سے اب پنجاب اسمبلی جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ توڑی ہے, ان کے پاس یہ رائٹ ہے, لیکن اسی طرح یہ بالکل اسی طرح سے ہے. میں اس کو اس طرح سے اگزامپل دیتی ہوں کہ اسلام کے اندر طلاق ایک جائز مقام ہے, یعنی جائز حق ہے جو کہ ہو, لیکن ناپسندیدہ ہے. تو یہ جائز آئینی عمل ہے لیکن ناپسندیدہ جمہوری اعتبار سے ہے. تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ اپنے گولز اچیو کر لیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنا ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی 2 حکومتیں گنوا چھوڑیں گے, اور 2 حکومتیں گنوانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ان کے اختیار دونوں جگہوں سے ختم ہو جائے گا. اور دونوں جگہوں سے اختیار ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے پاس ہی معاملہ چلا جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوگا, لیکن بہرحال وفاقی حکومت نے جو ہے وہ تقرریہ کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو
بیوروکریسی ہے وہ وفاقی حکومت طے کرتی ہے، تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت پرابلمیٹک معاملہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اور بہت سارے معاملات ہیں، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو اخراجات جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کھل کے کھیل رہی ہے پیسوں کے معاملے کے اندر، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، یہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہو، اشتہارات کا معاملہ ہو، یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، یہ دیگر معاملات ہوں، ترقیاتی فنڈز ہوں، اب وہ بھی ظاہر ہے کہ ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ وہ جو تمام منصوبے آنن فانن شروع کیے گئے تھے اور 2-3 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ اربوں روپے لگا دیے گئے، ایک پنجاب کے پاس جو جسے کہنا چاہیے تھا کہ وہ سرپلس بجٹ تھا، جس طرح سے اس کا استعمال کیا گیا، اب وہ بھی عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہے گا۔ اور یہ پرویز الہی صاحب ان کو بات یہ سمجھا رہے تھے مگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹے گی، اب اس کے اوپر جسے کہنا چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر اس معاملے کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر فوری انتخابات شاید ممکن نہ ہو، اور یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے پروسیس، یعنی ڈیلے ہو سکتا ہے الیکشن اگلے الیکشن تک، یعنی جو جنرل الیکشن ہے اس تک یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ وہاں پہ یہ معاملہ آلریڈی ان کو کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے، تو اب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ریکنسیڈر کریں، لیکن بہرحال ان کو فواد چوہدری صاحب کے بقول 1-2 دنوں کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی، اور وہ دونوں اسمبلی اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اتحادی ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ انتخابات میں جایا جائے، جو کہ ایک اچھی اور مناسب بات ہوگی۔ اور اگر انتخابات میں جاتے ہیں بے شک پی ٹی آئی جیت جائے، اس کا فرق جو ہے وہ نہیں پڑ سکتا اس طرح سے، کیونکہ جو تمام کشتیاں جلائی ہیں اتحادیوں نے وہ مینٹلی اس کے لیے بھی پریپیئر ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرف اب نگاہیں ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے، یہ فیصلہ بھی اب جلد سامنے آ سکتا ہے اس معاملے کے اوپر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، پھر آپ کے پاس آئیں گے، اور ہمیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔